جو غوث پاک کے نام کھچڑا بنانے والوں، خواجہ کے نام دیگ چڑھانے والوں، کربلا کے شہیدوں کے نام کھچڑا بنانے والوں، بریانی بنانے والوں، لنگر لٹانے والوں، یہ سارے پیسے اکٹھا کر کے ایک سال امام حسین کے نام کی کالج بنا دو، حسینی کالج۔ ایک سال پیسہ اکٹھا کرو، غوث اعظم انسٹیٹیوٹ۔ پھر ایک سال پیسہ اکٹھا کرو، معین الدین چشتی لاء کالج۔ ایک اور سال پیسہ اکٹھا کرو، فاطمہ زہرا گرلز انسٹیٹیوٹ۔ اس طرح سے اسکول کالج قائم کر لو جہاں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں حجاب میں رہ کر کے سسٹمیٹک نظام کو فالو کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں گریجویٹ کوالیفائیڈ بنے اور اپنی قوم کے مستقبل کی روشن امانت بن کر کے دنیا کے سامنے آئے۔ بھائی تھا، اس کے چھوٹے بھائی تھے، کچھ بے ایمانی دیکھیے بدماشوں کی۔ وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا اور ابا کو جب قبر میں لٹا دیا، سب دیکھ کے باہر نکل آئے۔ اخیر میں وہ بندہ اترا آخری زیارت فرمانے کے لیے ابا کی رخ زیبا کی، اور کاغذ یہاں چھپا رکھا حضرت، ہاں جہاں مقل میں اترا اور ایسے جھکا ڈیڈ باڈی پہ باپ کے، کاغذ نکالا، اپنے باپ کا ہاتھ نکال کے اس پہ انگوٹھا لگانا چاہتا تھا تاکہ بھائیوں کو ان کے حق سے محروم کر دوں۔ ملک الموت وہیں تشریف رکھتے تھے، جیسے اس کا ہاتھ نکالا اپنے باپ کا اس کے کفن سے، ویسے ملک الموت نے اس کا بھی گلا دو بوچھا، چل اسی وقت تیرا بھی نمبر آ گیا۔ وہیں گرا، باپ کی ڈیڈ باڈی پہ دوسری قبر وہیں بنائی گئی۔ پیدا کیا وہ روزی دیتا، ہمیں جو نہیں مانتے اللہ ان کو تو روزی دیتا ہی ہے۔ جو خدا کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں خدا بنائے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں بھی روزے دیتا ہے۔ اور بندہ مومن اگر تو مسلمان ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تجھے اللہ روزی کیوں نہیں دے گا؟ کم از کم اللہ کی رحمت کے چوکھٹ کے قریب آ کر کے اپنی حاضری تو درج کرا کر دیکھ۔ یا رسول اللہ، ائمہ مساجد اہل سنت، نقیب اہل سنت، برادر مکرم حضرت علامہ محبوب صاحب قبلہ رضوی، برادر عزیز شاعر محترم حضرت حاجی مبارک حسین صاحب مبارک، حاضرین بزم، پہلی بار آپ کے اس محبت کے علاقے میں اللہ کریم نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے عزیز نقیب سے عرض کروں گا، میری تقریر میں بالکل اپنا مائک آپ بند رکھیے گا۔ تقریر میں میرے نعرے بھی مت لگائیے گا، جو میں سناؤں اسے آپ سن لیجئے، یہی میری گزارش آپ سے ہے۔ نہیں خیر، اتنے خطرناک بھی ہم نہیں ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ انہی دونوں آیات کی روشنی میں اپنی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے موم بن جائیں؟ اپنے دل سے پوچھو، یہ موم بنا ہے یا پتھر؟ اگر موم بن گیا ہوتا تو یقیناً مسجدوں میں آپ کی تعداد زیادہ ہوتی۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا نا اللہ سے، کتا سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں، بیگم سے ڈرتے ہیں، چھچھوندر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کاش یہی ایک ڈر پیدا ہو جائے، پوری دنیا آپ سے ڈرنے لگے گی۔ ایک دور تھا جب نبی کے غلاموں نے بدر کی سرزمین پر اسلام کے جس میں پاکیزہ روح پھونکی تھی، جس کی بنیاد پر اس دور کے
सुपर पावर ताकत रखने वाले कैसरो किसरा के मालिक भी मुसलमानों के नाम से कांपते और थर्राते थे। आज हमारी तादाद दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 2.5 अरब है। मुसलमान दुनिया में 2.5 अरब बसता है। 7.5 अरब की इंसानों की क्वांटिटी है पूरी दुनिया में, जिसमें 2.5 अरब मुसलमान। 313 बदर के मुजाहिदीन की जो नस्ल फली और फूली है वो 2.5 अरब बन गई। गोया कि दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। ऐसे ही दुनिया का हर 5वां व्यक्ति जो मुसलमान है वो मुखबिर है और पुलिस का दलाल है। आप हैरत करेंगे, मुंबई की सरजमीन पर जब मैंने जे हॉस्पिटल के 3 स्टार से मुलाकात की तो उसने कहा, मौलाना अगर हम चाहें ना तो आधे घंटे में ये बता सकते हैं कि मुंबई नंबर 8 में किस मुसलमान के घर में क्या खाना पका है। ये खबर कौन देने जाता है? हमारी जो यूनिटी है ना एज ए मुस्लिम, वो मुंतशिर होकर रह गई है। हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं कि कोई हमसे आगे न जाने पाए, और इस भागदौड़ में हमने सब कुछ खो दिया। जिस कौम ने अखंड भारत पर तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की, वो कौम इतनी लावारिस, मजबूर, बेबस, नातवा, कमजोर और जलील हो गई जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। आज मुल्क के तूल अर्ज मुख्तलिफ इलाके जात में मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से हमारे खिलाफ जहर उगले जाते हैं और बाज़ाब्ता ये ऐलान किया जाता है जो मुसलमानों के घरों से 10-20 बच्चियों को भगा कर लेके आए, धर्म परिवर्तन करा दे तो उसे हम सेफ्टी देंगे, 5-5 लाख रुपया देंगे और उसके मुकदमात की तमाम तर हम ही जो है चाराजोई करेंगे। इस खतरनाक प्लानिंग के बावजूद हम हैं कि बस लंगर में लगे हुए हैं, उर्स में लगे हुए हैं, चादर और गागर में लगे हुए हैं, फातिहा कर रहे हैं। कीजिए, मना कोई नहीं करता है, लेकिन इस बलाए नागहानी का सद्देबाब आपके पास क्या है? जो जहर में बुझे हुए तीरो नश्तर मुल्की पैमाने पर हमारे मुस्लिम कौम के अफराद के जिस्मों में पेवस्त किए जा रहे हैं, इसके तदारुक की कोई तदबीर हमारे पास है? पीरों को मुरीद करने से फुर्सत नहीं है, खतीबों को नारा लगवाने से फुर्सत नहीं है। चाहे आपके पल्ले कुछ न पड़े मगर हमारी तकरीर 150 किलोमीटर की रफ्तार से होगी। एक ही तकरीर को मुल्क के तूलो अर्ज में जब तक महीने भर में 50 मरतबा नहीं कर लेंगे तब तक हमें सब्र भी नहीं आता है। इत्तेफाक कहिए कि जो पहली सफ में बैठने वाले हमारे ये नन्हे मुन्ने शहजादे होते हैं, इनका जोशे जुनू भी काबिल दीदनी होता है। ऐसा हुल्लड़ मचाते हैं ये जलसों में, ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने भारत फतेह कर लिया है। हमने बहुत कुछ खोया है। काश आपको पता होता कि आपके पास क्या कुछ था, और अब ये पता होता कि आपके पास कुछ नहीं है। अब जिस फिजा में आप सांसें ले रहे हैं ये बड़ी मसमूम हो चुकी है। दुनिया ये नहीं चाहती है कि मुसलमान इस रुई जमीन पर आबाद रहे। आए दिन हम ऐसे बयानात सुनते भी रहते हैं और इसका एहसास चूंकि हम लोगों को ज्यादा होता, जो हमारी बिरादरी है ये, क्योंकि हम लाइसेंस के चाल चलते हैं ना, लेबल हमारा आईडी प्रूफ कि हम मुसलमान हैं, तो हमें इसका एहसास जगह जगह होना पड़ता है, करना पड़ता है कि लोग बड़ी तिरछी नजर से देखते हैं, ये जा रहा मौलाना, ये मुसलमान, ये कठमुल्ला, ये आवाजें कसते हैं। यकीन माने आपके, मैं एक दिन फ्लाइट में चढ़ा तो आगे मेरी सीट थी, पीछे से एक आदमी पकड़ता, ये पाकिस्तानी कहाँ जा रहा है।
फ्लाइट की बात कर रहा हूं। जब मैंने उसको पीछे मुड़ के देखा तो चुपचाप मुंडी झुका लिया उसने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहलवानी भी करते हैं। हाँ, 10-5 का तो बाजा बजा ही सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो ये जहर पूरे मुल्क में एक मुस्लिम कौम के लिए फैलाया जा रहा है, इस जहर से बचने के लिए आपके पास क्या तदबीर है? क्योंकि हमारे पास कोई लीडर भी नहीं है। कोई लीडर बन के आता है तो हमारी कौम ही उसे बी टीम का लाइसेंस देती है। शायद इस इंतजार में है कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत से कोई स्पेशली लीडर पकड़ के लेके आएंगे और कहेंगे, ओ हिंदुस्तान के लोगों, ये लीजिए स्पेशली लीडर हम जन्नत से तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अब इस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस इंतजार में हैं तो मौत तो आपको आ सकती है। ऐसा स्पेशली लीडर ना जिब्रील लेके आने वाले हैं, ना ये खबर देने आने वाले। अब तो सिर्फ हजरत मलकुल मौत आएंगे रूह निकालने के लिए, और तुम कहीं भी रहोगे तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएंगे। चाहे तुम्हारा घर भर रोए, पूरा खानदान रोए, तुम्हारी बीबी रोए, बच्चे रोए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जीने वाली कौमों के कुछ अरमान होते हैं, कुछ प्लानिंग होती है, कुछ उनके इंतजामात होते हैं, मुस्तकबिल पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, माजी के तल्ख तजर्बों की रोशनी में एक लाहे अमल मुरतब करते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बचा करके मुस्तकबिल की शाहराहों पे गामजन कर दें। हमने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं गलियों में, मोबाइल लेकर के पूरी रात आवारागर्दी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मंशियात की स्मगलिंग करते हैं, अफयून खाते हैं, भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, एमडी खाते हैं, गर्द पीते हैं। और जब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए पैसे प्राप्त नहीं होते तो चोरियां करते हैं, जेब काटते हैं, डकैती करते हैं। नतीजा यहां तक पहुंचा है, आज हमारी ही मुस्लिम कौम के इलाके में गवर्नमेंट शराब की दुकानें लाइसेंस देके खुलवाती है और उन्हीं इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर मंशियात की तरवीज व इशाअत के लिए अफराद तैयार किए जाते हैं और यही बेचने के लिए अफराद मुतय्यन किए जाते हैं। मुस्लिम महल्लों में कुछ बड़े लोगों के बच्चों को पकड़ा जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, वो बड़े बच्चे छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करते हैं और ये पीने की आदत डालते हैं। शराब पियो, अफयून खाओ, भांग पियो, चरस पियो, गर्द पियो। जब आदमी इस नशे का आदी बन जाता है ना, तो दुनिया का कोई मेडिकल कॉलेज अब तक हमने नहीं देखा है जो ऐसे मरीजों का ढंग से इलाज कर सके। अगर उससे वो चीज खाने को नहीं मिलती ना, मंशियात की जो चीज खाते हैं, तो अपने हाथ तक के गोश्त को काट के खा जाते मैंने देखा है। 3-3 मंजिल से वो अपने हदफ को पाने के लिए कूद पड़ते हैं जमीन में, उन्हें डर नहीं लगता कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ये जो नासूर हमारे मुआशरे में परवान चढ़ रहा है, क्या हम इसके लिए कोई बंदिश बांध सकते हैं? ये मसला सिर्फ आपके यहां का नहीं है। मुल्क में जिधर भी मैं तकरीर करने जाता हूं, लोग कहते हैं हजरत हमारे यहां इसका बड़ा अहम मसला चल रहा है, नशा का, शराब का। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, एक जमाना आएगा जब हमारी उम्मत के लोग शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। आज रेड बुल के नाम से कोई लिक्विड आती है, उसे पिया जाता है। जौ का पानी का नाम दिया जाता है, उसे पिया जाता है। एमडी की गोलियां आती हैं, उसे खाया जाता है। भांग और चरस, गर्द और हेरोइन, ये सिगरेट के सुराख में, खोखे में बंद करके इसे पिया जाता है। फिर हालत ये होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो न्यू जनरेशन है, जिस पर किसी भी कौम के
بیک باؤن ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے، اس ہڈی میں باضابطہ طور پر دیمک لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی قوم کا بیک باؤن اس قوم کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور جس قوم کی نوجوان نسل تباہ ہو جائے اس قوم کا مستقبل اندھیر نگری چوپٹ راج ہو جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کا مسلمان اسی شاہراہ زندگی پر رواں دواں ہے۔ ممبئی میں ہم نے ہاسپٹل بھی دیکھے ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو پکڑ کے باندھ کر علاج کیا جاتا، مگر علاج ممکن نہیں دیکھا ہم نے۔ تھوڑا تھوڑا سامان لاکھوں اور کروڑوں میں بکتا ہے، بزنس کے طور پر لوگوں نے اسے اپنے ماحول میں پرموٹ کیا ہے، اور راتوں رات لکھپتی کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھنے والے نوجوان کہ محنت نہ کرے رنگ بھی چوکھا آ جائے اس کام میں لگ گئے ہیں۔ اور ایک نوجوان اپنے ماتحت ایک دو نہیں سینکڑوں مسلم بچوں کو تباہ کر دیتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہے ہم اپنی ہی قوم کی جمع پونجی میں آگ لگائے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہم نے لوگوں کو بریڈ پر آئی ڈیکس لگا کر کے نشہ کرتے دیکھا ہے، کھاتے ہوئے فیویکول جو چپکاتے ہیں کوئی سامان کو، وہ بھی بریڈ پر لگا کر کے ہم نے جوانوں کو کھاتے دیکھا ہے۔ جب اس کے اسپیشلسٹ سے معلوم کیا اس کا کیا ری ایکشن ہوتا تو ان کا کہنا تھا یہ نشہ کو پورا کرنے میں کام دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صرف سور کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، کسی کا مال بھی ناجائز کھا لینا حرام ہے، صرف شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، کسی کی مال اور دولت کی تجوری میں نقب زنی کر کے شربت پینا اور پلانا بھی حرام ہے۔ لوگ اس لیے ارے یہ تو جی وہ شراب ہے، یہ حرام ہے، جن کو احساس، لیکن وہی شخص جو ہے لوگوں کا مال بے ایمانی کر لیتا ہے، اسی سے نیاز دلا کے شربت بنا کر نیاز دلا کے، امام حسین کی نیاز ہے بھائی صاحب، ایسی نیاز بنانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے۔ سینکڑوں دیگ کھچڑے بناتے ہیں لوگ لوگوں کا مال لوٹ کر کے، تو جس طرح سے سور کی بوٹی کھانا حرام، کتے کھانا حرام، ایسے ہی وہ کھانا بھی حرام ہے جس کھانے میں حرام پیسوں کی آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جواریوں کو اپنی بیویاں ہار گئے جوئے میں حضرت، اور جب جوئے میں اپنی بیوی ہار گئے تو جس کے ہاتھ پہ ہارے تھے وہ اس کی بیوی کو لے جا کر اپنے گھر پہ سال بھر 6 مہینہ رکھتا ہے، اور جب پیسہ یہ دے دیتے ہیں تب بیگم کو لے کے آتے ہیں۔ ذلت اور اتنی خسیس حرکت ہماری قوم میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس گلی اور محلے میں دیکھیے 4 بچے یہاں بیٹھے جوا کھیل رہے ہیں، 4 ادھر بیٹھے کھیل رہے ہیں، 8 وہاں کھیل رہے ہیں، اس طرح سے پورا معاشرہ ہمارا جو ہے تباہ و برباد ہوتا دکھائی پڑ رہا ہے۔ ہم مست ہیں تقریر کرنے میں، پیر صاحب مست ہیں مرید بنانے میں، نقی صاحب مست ہیں نعرہ لگوانے میں، اور آپ مست ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حاجی مبارک صاحب زندہ باد، شمس الدین قادری زندہ باد۔ ارے سب مردہ باد ہو بھائی صاحب، اگر ہمارے پاس غیرت ایمانی نہیں ہے، اگر ہم جیتے جی مر گئے ہیں رسول کردگار کے اسوہ کریمانہ پر لکشن لگاتے ہیں اور اپنے کردار سے اسے کلنکت کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا مورخ اور ہم سے بڑا ظالم آدمی کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ کیجیے اپنے ان تمام تر نظریات پر نظر ثانی کیجیے جس کو لے کر کے ایک پروٹوکول آپ نے تیار کیا کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار لیں گے۔ مجھے نہیں پتا اس محلے میں کتنی مسجدیں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے مجھے حضرت کتنی مسجدیں؟ ایک مسجد۔ مسلمان کتنے ہیں؟ لگ بھگ کتنے گھر ہوں گے؟
ایک مسجد کے انترگت 500 گھر مسلمانوں کے، پر گھر اگر ایک مسلمان مرد مانا جائے تو لگ بھگ 500 ہوتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 8 سے 10، میرے خیال سے یہ عشاء اور ظہر کی بات بتا رہے ہیں آپ۔ فجر میں کتنے ہوتے ہوں گے؟ فجر میں ہاں، ابھی ایک ویڈیو میرے پاس کسی نے بھیجا اسی ہفتے میں، امام صاحب تنگ آگے بیچارے تو مائک لے کے اعلان کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، بھائیو 4 دن سے مسجد میں جماعت نہیں ہوئی، کوئی آ تو جاؤ مسلمان، کم از کم جماعت سے نماز تو کر لیں۔ پھر آپ سوچتے ہو ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی؟ آپ پر رحمت کے فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ آپ مشکل میں کیوں مبتلا ہیں؟ پریشان اتنے ہیں کہ جس کو دیکھو وہی پریشان۔ کوئی مولانا آ جائے، نیا مولانا یا پیر صاحب، تو سب کو پیر صاحب مانتے ہیں۔ ابھی ہم کو بھی پیر بنانے چکر میں تھے حضرت صاحب، ہاں بس پہنچ جائے، یہ حضرت وہ یہ کیجیے اور وہ کیجیے اور فلانا کیجیے، پانی دم کیجیے اور دعا تعویذ۔ اتنی مشکلات کیوں ہیں آپ نے؟ اللہ تو کہتا نا میرے بندو میری شان میری ذات وہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے کہہ دینا میں اللہ ہو کر کے اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ مشکل گھڑی آتی تو اللہ بھی یاد نہیں آتا آپ کو، مولانا یاد آتے ہیں، تعویذ یاد آتی ہے۔ تعویذ بنانے سے اگر کوئی کی پریشانی دور ہوتی تو تعویذ بنانے والا بے وقوف ہے، تمہاری تعویذ بنائے گا؟ اپنی نہیں بنائے گا وہ۔ لڑکا کی تعویذ، لڑکے کی بیوی کی تعویذ، پوتا پوتی کی تعویذ، ناتی نتنی کی تعویذ، اور بیٹی کی تعویذ، داماد کی تعویذ، سب تعویذ بنا بنا کے اپنا ہی مکان بھرے گا نا۔ ہم بیوقوف بیٹھے ہیں، آپ کی تعویذ بنائیں گے؟ آپ سوچتے کہ تعویذ سے تقدیر بدلتی؟ جی نہیں، تقدیریں تعویذ سے نہیں بدلتی ہیں، تقدیر رب بدلتا ہے۔ اور اللہ جن بندوں کو اپنی طرف سے اسپیشلی پاور دیتا، جنہیں اولیاء کی جماعت کہتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کے نام پر کبھی حلف اٹھا لیتے تو اللہ ان کی زبان پوری کیا کرتا ہے۔ تعویذوں سے تقریریں نہیں بدلتی، تقدیریں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں وہ ہوں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حدیث شریف میں آیا جب بندہ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا تو اللہ بڑا ناراض ہوتا، میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا ہوں، رب ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے۔ اور ہم اللہ کا در چھوڑ کے ان سے حضرت آپ ہماری مشکل دور کریں، حضرت آپ ہماری مشکل میں مبتلا رب نے کیا ہے، اور اس مشکل کو دور بھی رب ہی کرے گا۔ آپ کو پتا ہے جب بڑی تیز آندھی کی ہوا چلتی تھی، ہماری کریم آقا مدینے میں کسی محلے میں ہوتے جلدی جلدی مسجد نبوی پہنچتے تھے اور نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پیغمبر نے ہمیں میسج دیا ہے، جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئے نا تو اللہ کے دہلیز پہ آ کر کے سجدے میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے یہ سبق بلا دیا ہے، ہم نے اس چیپٹر کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ اور جب ہم بتائیے 8 نمازی ہیں مسجد میں، 500 گھر کے محلے کی اکلوتی مسجد، اس میں 5 نمازی، 7 نمازی، 8 نمازی فجر کی نماز میں ہو۔ سن لو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بہت بوجھ لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص عشاء یا فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ مومن کامل نہیں، وہ منافق ہے، منافق۔ اور جانتے ہو منافق کا مقام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔
اللہ فرماتا بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے اور کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے. تم نے نماز کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے. ہم پر تو صرف 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے, ہمارے حضور پہ 6 وقت کی نماز فرض تھی, تہجد بھی فرض تھی. صرف جمعہ پڑھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہندوستان فتح کر لیا. ٹوپی لگا لی رنگ برنگی, یہ لوگ سمجھے ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھ کے آ رہا ہے نا. کرتا پاجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے. مودی جی بھی آپ سے بڑھیا کرتا پہنتے ہیں. ٹوپی لگانے کا نام مسلمان نہیں ہے. کبھی کبھی مودی کی ٹوپی بڑی لمبی ہوتی ہے. جیسا دیش ویسا بھیش. داڑھی رکھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. سنت مصطفیٰ یہ ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, جو قریب قریب واجب کے ہے. لیکن اگر صرف داڑھی رکھ کر کوئی سمجھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں, تو ایودھیا کے پنڈتوں کی 3 میٹر کی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. آپ سے زیادہ گوشت تو برادران وطن کھاتے ہیں. ابھی ساون کا مہینہ ختم ہوا ہے نا, جس دن ختم ہوا اس کے پہلے دن جیسے دوسرا دن آیا نا, صرف بہار اسٹیٹ کا ایک سروے ڈیٹا سامنے آیا. ایک دن میں برادران وطن نے 130 کروڑ کی مرغی, مچھلی اور بکرا کھا گئے ایک دن میں. تو گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو بہت لمیٹڈ عمر ہمیں ملی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مفہوم حدیث, ہماری امت کی عمر طبعی 60 سے لے کے 70 سال کے بیچ میں ہے. اس سے آگے کوئی جاتا ہے اگر تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے ہاں سے اسپیشلی کوئی ویزا لے کے آیا ہوا ہے. لیکن 80 پلس ہوتے ہوتے وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے. ادھر مکان ہے تو اپنے مکان ادھر ڈھونڈنے نکلتا ہے. میموری ویک ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. بیٹا کو باپ پہچاننے سے بھول جاتا کہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کون ہیں آپ. یہ روٹین میں ہم دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے. کمال ہے, اتنے حالات ہم دیکھنے کے باوجود بھی صحیح ڈگر پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہم ڈھیٹ کوالٹی کے مسلمان ہیں. اتنے ڈھیٹ بن چکے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتی کہ ہم ٹھیک کے مسلمان بن جائیں. کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی عمر ہے, 80 سال کے ہوں گے تب کہیں جاؤ آ کے مریں گے, یا اور بھی پار کر جائیں اس سرحد کو تب موت آئے گی. کیا یہ امید لگائی آپ نے؟ احمد آباد کے ایئر انڈیا کی فلائٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے لندن جانے کے لیے, انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی خواب دیکھا تھا. لندن کوئی منگتا جاتا ہے, بھیک منگا نہیں, کروڑ پتی لوگ تھے, بھوت پورو مکھ منتری مہودے بھی تھے. کیا انہوں نے سوچا تھا کہ صرف 32 سیکنڈ میں ان کی ڈیڈ باڈی بھون کر کے مرغا کی طرح تیار کر دی جائے گی؟ ابھی رن وے پہ دوڑ کر کے فلائٹ نے ٹیک آف کیا تھا, صرف 32 سیکنڈ میں تقریباً 300 زندگیاں خاک میں مل گئیں. آپ نے کیا پلان بنا کے رکھا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہماری, ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے. اچھا بڈھے سے بھی پوچھو, بولے مولانا ابھی ہم نے دنیا دیکھی کہاں ہے, ابھی بہت عمر ہماری باقی ہے. ایسے مورخ سے پوچھو, اگر کسی شخص کے پاس 100 روپے ہیں, اس میں سے 70 روپے نکال دیے جائیں, کتنے بچتے ہیں؟ 30 ہی بچتے ہیں نا. تو اگر آپ اللہ کے ہاں سے 80 سال کی عمر لے کے آئے ہیں اور 60 کی عمر آپ نے پار کر لی, تو 80 میں سے 60 مائنس کر دیجئے, کتنے بچے؟ 20 سال بچے. اور یہ 20 سال وہ ہیں, اس 20 سال کی عمر میں نہ آپ کی بیوی آپ کی بات مانتی ہے, نہ آپ کے بچے مانتے ہیں. زیادہ چلائیں گے, اے ڈوکرا چپ بیٹھ رہا, پیک پیک کرتا رہتا. یہ حالات ہم نے مشاہدہ کیا. پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو ہم جاگتے بوجھتے ہوئے سورداس ہیں.
دماغ رکھتے ہوئے بھی ہم پاگل ہیں، خپتی ہیں، منحوس ہیں، اور ایسے عقل سے پیدل ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، بڑا نازک دور ہے۔ ہم بھی روز چلتے ہیں سڑکوں پہ، رات میں 3 بجے 4 بجے ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں تقریر کر کے، تو سینکڑوں نوجوان سڑکوں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، سب دوسری قوم کے لوگ ہوتے ہیں، باڈی بلڈر بننے کے لیے، آپ کے خلاف پلاننگ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور آپ ہیں مرغا کھایا، بکرا کھایا، گوشت کھایا، ڈکارے مار کے پھر سو گئے، 9 بجے تک سوتے رہے، ہے نا؟ سو لو۔ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا سوتا رہتا ہے، جناب شیطان اس کے منہ میں ششو فرما دیتے ہیں۔ ششو سمجھتے ہیں نا؟ اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ نہیں آپ کو دیکھ کے آپ کی اولادیں راستہ پکڑتی ہیں، جب وہ خود ہی دیکھ میرا بپا ہی سو رہا ہے تو میں کیوں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی عادت ڈالی جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ کون پڑھوائے گا؟ جب باپ خود ہی نہیں پڑھتا تو نماز پڑھوائے گا وہ؟ اللہ فرماتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ او میرے بندو، تم اپنی فیملی کو اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، تم خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، دھندا بزنس کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ نحنو نرزقک، روزی ہم تمہیں دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، پرہیزگار بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا۔ محنت سے روزی ملتی ہے، شاید آپ کی یہ تھنکنگ ہو جب تک ہم محنت نہیں کریں گے روزی نہیں ملے گی۔ ہم اس تھنکنگ کو بھی نیگلیکٹ کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں۔ محنت سے روزی نہیں ملتی ہے، مقدر سے روزی ملتی ہے۔ اگر محنت سے روزی ملتی تو اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، دہاڑی 500 روپے پاتا ہے، سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے، کبھی کبھی سینٹ اس 500 میں سے بھی کچھ کاٹ لیتا ہے۔ اتنے بدماش سینٹ بھی ہیں۔ اور جو سیٹھ ایک ڈھیلا میں کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، وہ لاکھوں کروڑوں کماتا ہے۔ تو جو محنت نہیں کرتا وہ کروڑوں کما رہا ہے پیسہ لگا کر کے، اور جو محنت کرتا ہے وہ 500 روپے پاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے روزی محنت سے نہیں ملتی ہے، اللہ مقدر سے روزی دیتا ہے۔ کریم پروردگار فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ بغیر اندازے کی روزی دینا شروع کر دے، زمین کا نظام جو ہے اپنا بیلنس کھو دے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بندے جتنی تیری قدر ہے اسی قدر کے مطابق ہم اپنی روزیوں کا تیرے لیے انتظام کرتے ہیں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ روزی دیتا ہے۔ ہمیں جو نہیں مانتے اللہ ان کو تو روزی دیتا ہی ہے۔ جو خدا کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں خدا بنائے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے۔ اور بندہ مومن اگر تو مسلمان ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تجھے اللہ روزی کیوں نہیں دے گا؟ کم از کم اللہ کی رحمت کے چوکھٹ کے قریب آ کر کے اپنی حاضری تو درج کرا کر دیکھ۔ اس رب نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ سب قرآن مقدس میں کلیئر موجود ہے۔ وہ شفیق رب، وہ کریم رب
جو بار بار آپ کو متنبہ کرتا ہے، بندو ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد کے پیدا کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کو ہم نے کوئی یوں ہی پیدا کر دیا، تم کو کوئی کام تمہاری پیدائش کا نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ اور کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے تم مر کر کے اللہ کے ہاں جانے والے نہیں ہو؟ تمہیں تو پلٹ کے رب کی طرف جانا ہے، اور جتنی زندگی کے دن اور لمحات رب نے ہمیں تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اس نے وارننگ دی ہے رب نے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، وہ بھی دھکا مار دیں گے۔ غوث پاک کا نام سنا ہے، بغداد میں رہتے ہیں اور ہر سنی کے دل میں رہتے ہیں۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے مر جائے تو اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرنا، گڈھے میں پھینک دینا۔ اس محلے کا نام کیا گاؤں کا؟ شفیق نگر کے لوگوں، کتنی نیازیں تم نے غوث کی کھائی، کتنے آج ہی لنگر بانٹا ہے ماشاءاللہ، سربات حضرت فرما رہے تھے، کتنا لنگر کھا لیا ہوگا تم نے۔ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری ہے، تم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، صرف لنگر کھانے کی سننی ہے۔ نیاز کرانے کی سننی ہے۔ غوث پاک کو، غریب نواز سرکار کو، کربلا کے شہداء کو اور حضور رحمت دو عالم کو آپ کے نیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے نا، تو نیاز سے پہلے نماز قائم کیجیے، اللہ نے اہم العبادات اس عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اللہ نے، مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی۔ افسوس یہ ہے جس پر نماز فرض ہے وہ صرف جمعہ پڑھتا ہے، اور جس پہ نماز فرض نہیں وہ پوری دنیا میں پوٹلی بنا کے گھوم رہا ہے، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس شہر میں، کہا جماعت جا رہی ہے، جماعت جا رہی ہے، جماعت جا رہی ہے۔ جس پہ نماز ہی نہیں فرض ہے اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جن پہ فرض ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے دربار میں حاضری درج کراؤ، اور ایسے خبتی لوگوں کو جو جھوٹے ہیں مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، انہیں بتاؤ کہ ہم صرف نیاز ہی نہیں کھاتے ہیں، غوث پاک کی بتائی ہوئی نماز کے بھی عامل ہیں، ہم حضور کے اسوہ کریمانہ کے علم بردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مصطفیٰ کی زندگی دنیا کے مومنوں تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ پڑھیے نماز۔ جو شخص ایک دن کی نہیں ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے نا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کتنی نماز چھوڑی مجھے پتا نہیں، وہ آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا۔ تو ایک نماز چھوڑنے پر بلا عذر شرعی کے آدمی کا نام جہنم کے گیٹ پر لکھ دیا جاتا ہے، تو جس نے سینکڑوں اور ہزاروں نماز چھوڑی اس کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ بھی فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن اور کافر کے بیچ فرق صرف نماز کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اس نے
शफीक नगर के लोगों, अपने आप पे शफकत कीजिए, जहन्नम का अजाब बहुत सख्त है। जन्नत की तारीफें बड़ी सुनी है तुमने ना, और हर मौलाना साहब पीर साहब जन्नतें ही बांटते घूम रहे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, और पड़ोसी मुल्क में भी सारे पीर जन्नत बांटते फिर रहे हैं। कोई भी पीर साहब आ जाए, मर्द औरतों सबकी लाइन लग जाती है, जबकि शरीयत का कानून है किसी भी गैर महरम मर्द के सामने किसी भी औरत का बेपर्दा जाना नाजायज़ व हराम है। ये कौन बताएगा, कौन अमल करवाएगा? ये अंदाजा ये होता है कि एक रूटीन में एक जमाने से ये बेहयाई और बेगैरती हमारे मुआशरे में पनप रही है। औरतों को ये बताया नहीं गया है कि गैर महरम के सामने नहीं जाना चाहिए। वो इस चक्कर में जाते हैं कि पीर साहब आए हैं तो जियारत फरमा लें। हर औरत को चाहिए वो अपने शौहर की जियारत किया करे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है, अगर गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। इतना हक है शौहर का। ये भी मेरे नबी ने फरमाया, हदीस मुबारक है। जिस औरत का शौहर अपनी बीवी से राजी रहा और इस हाल में वो औरत मरी कि उसका शौहर उससे राजी है, तो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहे उस औरत को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है, एक औरत अपने शौहर के हक से उत्तीर्ण नहीं हो सकती है, यहां तक कि अगर किसी औरत के शौहर के पैर में फोड़े निकले हों और पीप मवाद बह रहा हो, औरत अपने जबान से चाट कर उसे साफ करे, तब भी शौहर का हक औरत अदा नहीं कर सकती है। कहां बैठे हम लोग? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अपने रब की इबादत ऐसे कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। अगर ये कॉन्फिडेंस जमता नहीं है तो कम से कम ये ध्यान रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। हम भी इमाम मस्जिद में कभी कभी मुक्तदी बनने का भी शरफ हासिल होता है, तो हमने ये देखा है बहुतों को जो 20-20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, दादा और नाना बन गए हैं, उनको अब तक नमाज नहीं आती है। नियत बांधने के बाद इधर देखते हैं, कोई इधर देख रहे हैं, थोड़ा देखिए मुझे देखिए, इस वक्त मैं ही ठीक लग रहा हूं। कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखेंगे, कभी इमाम साहब को, नियत बांधे हुए नमाज चालू है और चक्कर मकर देख रहे हैं। ये नमाज है जी। नमाज वो है जो सीनों में बिजलियां भर दे, ना सिर्फ ये कि रुकू और सुजूद होके रहे। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। ये हमारी नमाजें हैं चलती फिरती। मौलाना के पास नमाज सीखने नहीं आता आदमी, जब तक आएगा धौंस सुनाने के लिए इमाम साहब। जिसके घर में उसकी मुर्गी नहीं सुनती वो इमाम साहब पे धौंस जमाता करके। मसला नहीं सीखेंगे इमाम साहब से, धौंस जमाने आते हैं। अरे शराफत से नमाज सीख लो नमाज, क्योंकि नमाज वो इबादत है जो रब की कुर्बत का सबसे बेहतरीन दरिया है। हदीस शरीफ का मफहूम आका फरमाते, बंदा जब अपने रब के सजदे की हालत में होता है ना रब की बारगाह में, तो अल्लाह से बहुत करीब होता है। बीच में कोई तर्जमान भी नहीं होता है, डायरेक्ट रब से बात कर रहा होता बंदा। यार हमारी ये औकात, हम इतने अर्जल गुनेगार खताकार पापी इसिया शियार अहकमुल हाकिमीन से बातें कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, एक मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से अगर लोग बात करने, मुलाकात करने का समय मांगते हैं तो बड़ी चमचागिरी करने के बाद कभी 20 मिनट का वक्त मिलता है,
کبھی آدھے گھنٹے کا وقت ملتا ہے تو لوگ اس کو فوٹو شوٹ کر کے ویڈیو بنا کر کے اس کو رکھیں گے مرتے دم تک، جتنے گھر میں اس کے مہمان آئیں گے دیکھیے نا مکھ منتری کے ساتھ میرا فوٹو ہے اور یہ ایلبم بنا کے، بیٹے تیری جنت کا ٹکٹ نہیں ہے. دنیا کے ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری، ایک ایم ایل اے، ایک منسٹر، پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے آدھے گھنٹے کا تمہیں وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے. پوری کائنات کا بادشاہ رب العزت فرماتا ہے جو سارے مکھ منتریوں کو ایک لمحے میں کچل کر کے مٹی بنا دے، جو پوری دنیا کی مخلوق کو ایک پل میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا پرتو بنا کے دکھا دے. اس رب کا فرمان یہ میرے بندو تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھ سے تمہیں بات کرنی ہے، کسی کے سورس سفارش کی ضرورت نہیں. میں نے اپنی طرف سے اسپیشلی 5 وقت کا ٹائم دے رکھا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. بندے میری طرف سے یہ آفر ہے مجھ سے ملنے کے لیے 5 وقت آ جایا کر، مجھ سے بات کرنے کے لیے. پھر بھی تیرا دل نہیں بھرتا، پوری رات مصلی بچھا اور میں ہوں اور تیرا سجدہ، پھر بھی ہم رب کی رحمت کے قریب نہیں آتے ہیں. حضرات دھندے میں برکت نہیں ہے، حضرات تو فلاں نے ہمارا پیسہ مار لیا، کوئی پلیتا بنا دے اس کا پیسہ ہمارا واپس آ جائے. یہ پیسہ واپس آئے گا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یہ ہمارا حزب مخالف جو ہے نا دیوبندی، کیا کہتا ہے مولانا، سنی مولانا لوگ قرآن شریف تھوڑی پڑھتے ہیں، اور ایسا ہے بھی حضرت. ہاں پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، کوئی ہنس کر کے پوری تقریر سنا جاتے ہیں، ایک بار نہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو یہ اتہام ہے ہماری جماعت پر، اور کسی حد تک صداقت بھی ہے، لیکن اب تک ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کری. آدھا گھنٹہ پورا ہو رہا ہے، قرآنی آیات ہم نے پیش کی، نبی کی حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی دنیا کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اچھا جس کی روزی اللہ تنگ کرے تو کوئی پیر صاحب کھول سکتے ہیں اسے؟ کسی مولانا کا پلیتا کھول سکتا ہے؟ اللہ نے بند کیا ہے، اللہ نے تنگ کیا روزی، وہی کھولے گا روزی کا دروازہ جس نے بند کیا ہے. کیا کہا رب نے؟ جو میری یاد سے غافل ہو جائے، مجھے بھول جائے، نمازیں نہ پڑھے، میں اس کے دنیا کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. اور اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم بے نمازیوں کو قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، بلائنڈ، سورداس. جب یہ بندہ حشر میں اندھا بن کے اٹھے گا نا تو کیا کہے گا اللہ سے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں چکر مکر دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، تو نے مجھے یہاں اندھا کیوں بنایا پروردگار؟ جانتے ہو اللہ کیا کہے گا؟ قال كذلك، یوں ہی میری مرضی. اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میری انفارمیشن آئی، میرا پیغام آیا، میرے نبی آئے، رسول آئے، علماء نے تجھے بتایا، تو نے میرا حکم نیگلیکٹ کر دیا. جس طرح سے تو نے میرے حکم کو سائیڈ میں کر دیا ایسے ہی آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. اگر حشر کے میدان میں اللہ ہمیں دھتکار دے، نیگلیکٹ کر دے، پھر ہم کس کے پاس پناہ لے کے آئیں گے؟ ہے کوئی جائے پناہ؟ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. تو اگر سمجھ شریف کے روشن دان تک
دماغ شریف کی جھلیوں تک کان کے پردے کے دوارا کوئی بات تشریف لے جاتی ہے تو کل کی فجر سے نماز شروع کر دینا. یہ مجھ سے وعدہ مت کیجیے، اپنے رب سے کیجیے. ہاں، ہم نے دیکھا ہے ہمارے مرحوم مولانا ابو الحقانی صاحب قبلہ اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ بہت ہاتھ اٹھواتے تھے اور خوب شرما حضوری میں اور خوب نعرے لگتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا پریکٹیکل طور پر جتنے اٹھاتے تھے 2-4 کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا تھا. اتنے بدماش لوگ ہیں. ہاں اسی لیے پیر صاحب کے نام پر. اس لیے میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا ہے، دکھا اس رب کو، وعدہ کر اس پروردگار سے جس نے تجھ پر نماز فرض کی ہے. یہ خوبصورت وجود جو اللہ نے دیا ہے، ماشاءاللہ، کیا سیب جیسا چہرہ، ہرنی جیسی آنکھیں ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایک دم کشل منگلم، سب ٹھیک ٹھاک. 100% نہ لولے ہیں، نہ لنگڑے ہیں، نہ کانے ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ بہرے ہیں. ابھی یہ ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے نا، اگر چہرہ پھٹنے لگ جائے، فیئر اینڈ لبلی آتی، کیا بولتے، لبلی، ہاں، اس کو بھی فری میں کوئی نہیں دیتا بیٹا. دیتا ہے. جو ٹیبلٹ اور کیپسول میڈیکل کی طرف سے ڈاکٹروں کے پاس فری آف چارج آتے ہیں، بے ایمان ڈاکٹر اس کو پیسے میں بیچ لیتا ہے. اللہ نے اتنا قیمتی چہرہ دیا ہے، کچھ لیا آپ سے؟ آپ سے میں کہوں ایک آنکھ اپنی مجھے دے دیجئے، نکال کے میں 5 لاکھ آپ کو دیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنکھ دیں گے یہاں پر مجھے نکال کر کے؟ اپنی ناک کاٹ کے مجھے دے دیجئے، 8 لاکھ میں دیتا ہوں. آپ کاٹیں گے ناک اپنی؟ نہ کٹا کہلائیں گے شفیق نگر میں. دونوں ٹانگ کاٹ کے دے دیجئے. یہ اتنی قیمتی سامان اللہ نے دیے ہیں، اربوں روپے کا سرمایہ آپ کے وجود میں اللہ کا موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ میرے رب نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بندے میری قدرت کی نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں، تجھے دکھتا نہیں ہے. یہ آنکھ کا ڈھیلا ہے نا، اس میں یہ چربی کا ایک ٹکڑا ہے. میرا رب اس چربی کے ٹکڑے سے روشنی عطا فرماتا ہے. اس کان سے سنتے ہیں، ایک ہڈی کا ٹکڑا ہے، اللہ اس سے سننے کا کام لیتا ہے. یہ زبان جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، رب نے اس میں تاب گویائی عطا فرمائی. گونگے سے پوچھو زبان میں بولنے کی قیمت کتنی ہے، بہرے سے پوچھو کانوں کی سماعت کی قیمت کتنی ہے. جو مشین ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی مشین دلا دے تاکہ میں کچھ سنوں. اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قیمت کتنی ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو ہلکے میں لیتے ہو. نین بنا چین کسے. ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں، ایڈورٹائز آتی رہی، کرپیا اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ویکتی آپ کے آنکھوں دوارا اللہ کا سنسار دیکھ سکے. ٹھیک ہے نا؟ لوگ ڈونیٹ کرتے بھی ہیں. بڑی قیمتی آنکھیں. ہماری پلکیں کھلتی کیسے ہیں، بند کیسے ہوتی، پتہ ہے آپ کو؟ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی ایک آنکھ کو بند کیجیے، بال کو پکڑ کر کے ایک آنکھ سے دیکھیے، شیشہ سامنے رکھ کر کے. آپ کے پلکوں کے اندر پتلی پتلی بلو کلر کی، ریڈ کلر کی نسیں ملیں گی آپ کو. جب وہ سکڑتی ہیں تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، پھیلتی ہے تو آنکھیں بند ہوتی. ایک لیکھ پڑھا تھا ہم نے، آج ترکیب سوجھی. اپنے غلام کو کہا ایسا کرو، جب صبح ہو جائے تو ٹیپ نکال کے میرے آنکھ کو یوں کھول کے چپکا دینا، تاکہ دن بھر میں دنیا دیکھتا رہوں، اور شام ہو تو ٹیپ کو کھینچ کے نکال دینا، بند ہو جائیں گی، رات بھر سوتا رہوں گا. اس طرح چلتا رہا مہینہ 2 مہینہ. لیکن کتنا مشکل ترین امر ہے یہ. اس کا ایک دوست دوسرے ملک میں رہتا تھا، بڑا مالدار وہ بھی تھا. اس نے سنا کہ میرے دوست کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا. وہ ملنے آیا اور اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ بتا تیری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ خواہش کیا ہے؟ تو اس نے جانتے کیا کہا؟ یار میں یہ چاہتا ہوں کاش یہ پوری دولت میری کوئی لے لے اور مجھے اپنی مرضی سے میری آنکھ کھولنے اور بند کرنے کا ادھیکار دے دے. یہ نعمت خدا کی ہے.
فری آف چارج دیا پروردگار نے۔ اس کے علاوہ آپ کا دماغ ہے نا، دماغ 365 نسوں سے باندھا ہوا ہے، اگر نسیں ہٹ جائیں تو جیسے گھی پگھل کے بہ جاتی نا، یہ دماغ بہ جائے گا ناک اور منہ سے اور کان سے، جس میں ہم سوچتے رہتے ہیں اگڑم بگڑم الٹے سیدھے سارے کام۔ 100 گرام کا ایک دل ہے بائیں پہلو میں الٹا سلٹا لٹکا ہوا ہے، وہ پوری باڈی کا مانیٹر ہے، پرنس آف باڈی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں انسان کے پہلو میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے پوری باڈی ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پورا وجود ڈسٹرب ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب، بندے آگاہ ہو جا، وہ دل ہے، دل کی نگہبانی کیا کرو۔ اگر ایک نس بلاک ہوتی تو سیدھے 4 لاکھ روپیہ ڈاکٹر لیتا ہے اسٹنڈ بٹھانے کا، 2 بلاک ہوئی تو اور بڑھ جائے گا معاملہ، 4 بلاک ہو گئی تو اب بائی پاس سرجری، پہلے 8-10 لاکھ روپے ٹیبل پہ پیمنٹ کیجئے اور سگنیچر کیجئے، مرا تو تمہارا، جیا تو تمہارا، یہ 8 لاکھ میرے۔ یہ بالکل 2-2-4 کی طرح ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ فری آف چارج دیا ہے، جب تک ٹھیک ہے تب تک آپ کو اللہ کی عبادت نہیں سوچتی ہے۔ آتے دیکھ لیجیے، اپنی آتے ہیں، اپنی تو دیکھ نہیں پائیں گے۔ کبھی بکرا وکرا ذبح کرتے ہوں گے نا، تو اس کی اوجھڑی دیکھیے، اس میں آتے دیکھیے کس طرح سے یوں گتھا ہوا۔ یہ کتنا سسٹمیٹک نظام ہے کہ آدمی کے اور ہر جاندار کے جسم میں اوجھڑی کا ایک ینتر ہے جو اپنے انتر تنتر سنتر کے ساتھ میں انسان کی باڈی کو بہت زیادہ تقویت پہنچاتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا، اگر یہ ہضم نہ ہو تو دن بھر ڈکار لیتے، جی تھمس اپ پیو جی، اور وہ جی 7 اپ پیجیے اور سوڈا پیجیے، اور یہ ہضم نہیں ہوا ڈاکٹر کو دو۔ ایک میدا ہے جسے ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دینا تو زندگی ہماری اجیرن ہوتی ہے۔ یہ پورا سارا نظام رب نے بغیر پیسے کے دیا ہے۔ ہم کتنے اللہ کے نافرمان ناشکرے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس تک نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تقریروں میں، ہمارے جلسوں میں خدا کی نعمتوں کا احساس دلانا بند کر دیا گیا ہے۔ جنتیں بانٹی جاتی ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، ان کے مرید ہو جاؤ تم جنت میں۔ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے حضرت پیر صاحب آپ کے پاس کوئی ٹکٹ ہے جنت جانے کا؟ آپ خود جائیں گے جنت میں کہ نہیں جائیں گے؟ حضرت عمر کا نام سنا آپ نے؟ جتنے پیر چھوٹے بڑے مجلے ہیں نا، دنیا بھر کے سارے پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ناز سے مس ہو کے اڑنے والی دھول کے برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کے خسرے محترم ہیں، اور شان اتنی ہے ان کی شان میں اللہ نے قرآنی آیتیں اتاری۔ میرے پیغمبر فرماتے لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا، عمر اس شان کا مالک ہے، وہ نبی بن کے آتا۔ وہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اگر قیامت میں اللہ نے یہ فیصلہ دیا میں نے سب بندوں کو بخش دیا مگر ایک کو بخشا نہیں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عمر تو نہیں ہے جو بخشا نہیں گیا۔ یہ وہ ہیں جن کے پاس کنفرم VIP کا ٹکٹ جنت کا ہے، اس کے باوجود بھی ڈرتے خدا سے ایسا ہے، کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو بخشا نہیں گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کو اللہ نے نہیں بخشا تو عمر کا کیا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اگر اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے کسی کو نہیں بخشا، صرف ایک بندے کو بخشا ہے، فرماتے ہیں تب بھی میں یہ سمجھوں گا جو بخشا گیا وہ عمر ہی ہوگا۔ خوف اور امید کے بیچ رہنے کا نام ایمان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا آپ اپنے ریلوے اسٹیشن سے بغیر ٹکٹ بیٹھ جائیں جانے کے لیے کلکتہ، ٹھیک ہے نا، درگا پور سے، اور اگلے اسٹیشن پہ اسپیشل جانچ آ جائے اور پکڑ لے آپ کو اور ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں؟ قسم خدا کی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں آج آپ چھوڑ دیجئے، زندگی میں کبھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کروں گا۔ چھوڑے گا وہ؟
چپے دیجئے پیسہ شرافت سے, کرایہ بھی دیجئے, پینلٹی بھی دیجئے جناب, چاہے کتنی قسمیں کھا لے نہیں چھوڑے گا. کسی کو آپ نے قتل کر دیا, کرنا مت کسی کا, بہت غلط کام ہے یہ. اور آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, گواہی بھی گزار دی گئی کہ آپ نے قتل کیا ہے, آپ نے ایکسپٹ کیا کہ ہم قاتل ہیں. اب جج کے سامنے آپ کورٹ میں گئے, قسم خدا کی, آپ کی قسم, آپ کے ابا کی قسم, آپ کے دادا کی قسم, آج ہمیں چھوڑ دیجیے جج صاحب, ہم کو پتہ نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کی سزا کیا ہوتی, آئندہ مچھر بھی نہیں ماروں گا چاہے کتنا بھی کاٹے مجھے, کھٹمل کو بھی نہیں ٹچ کروں گا چاہے چپے چپے میرا جسم کھا جائے. جج چھوڑے گا آپ کو؟ نہیں چھوڑے گا. تو کیا امید لگا رکھی آپ نے؟ ہم تو اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی. جھوٹ بولے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ نے سیکھا کیوں نہیں, یہ پوچھا جائے گا. اللہ نے زندگی دی تھی سیکھنے کے لیے, دھندا سیکھا, بزنس سیکھا, بلڈنگ بنانا سیکھا, انڈ سنڈ کام کرنا سیکھا, لڑکے لڑکی کی شادی کرنا سیکھا, اپنی شادی کرنا سیکھا, کمانا سیکھا, کھانا سیکھا, اور انجوائے کرنا سیکھا. ہاں انجوائے وہ الگ ہوتا ہے, لوگ انجوائے کرتے ہیں, رب نے زندگی انجوائے کے لیے دی ہے جناب, جی نہیں, امتحان ہے امتحان. یہ جو زندگی کی ایام دی ہے نا رب نے, یہ انجوائے کے لیے نہیں ہے. یہاں ٹھیک کام کر کے جائیے تاکہ جنت میں انجوائے کرنے کا چانس آپ کو دیا جائے. یہ زندگی تو گزر جائے گی خیریت سے, چاہے آدھی روٹی کھائیں, چاہے پوری روٹی کھائیں, چاہے روز مرغا بکرا قیمہ چکن چکی چلی پلی سب کھا جائیں, گزر جائے گی زندگی. اچھا اتنے اسمائے گرامی حضرت کھانوں کے, کسی بھی ہوٹل میں پہنچ جائیں, اتنے بڑے حضرت مینو تشریف لاتے ہیں اور اتنے نام لکھے ہوتے ہیں, ہمارے باپ دادا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, ایسے ایسے نام. آپ صاحب پڑھ پڑھ کر کے جی ہاں ہاف یہ لے آئیے, فل یہ لائیے, اور تھوڑا پاپڑ بھی لے آئیے, سیکا ہوا لائیے گا, اور تندوری مرغی لے آئیے گا, تھوڑا مغلئی لے کے آئیے گا, وغیرہ وغیرہ. آپ بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے بیٹے پوری ٹیبل پہ کھا کھا کر کے توندے پکا رہے ہیں. مسلمان کھا کھا کر کے توند بڑھا رہا ہے. دماغ ہماری قوم کا سکڑتا چلا گیا. دنیا پڑھ پڑھ کر کے چاند پر پلاٹنگ کر رہی ہے, اسپیس بنا رہی ہے, خلا میں پرواز کر کے میزائل بنا رہی ہے, پنڈبی بنا رہی ہے. اب سورج کے کنارے پہنچ کر کے وہاں کی شعاؤں کو گرفتار کر کے سولر پلانٹ کو رات کے اندر بھی سورج کی شعاؤں سے جو ہے خوب نئی زندگی دے کر کے اور چارج کرنے کا پلان سائنسدانوں نے تیار کر لیا. اور ہمارے یہاں پڑھتے 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 12ویں کلاس تک ہمارا بچہ جاتا ہے, اس کے بعد وہ بائی گریس پاس ہوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ بائی گریس, دھکا پلیٹ مار کر کے. اور حیرت ہے اس بیٹے کے باپ اور اماں بھی بائی گریس پر بھی لڈو, میرا گڈو جو بائی گریس پاس ہوا ہے, اس پر بھی لڈو بڑھتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے بمبئی میں, وہ کہتے میں اپنی فیملی کے ساتھ اسرائیل میں تھا, وہاں پر مسلمانوں کے بچے اگر 70-60% نمبر لے کے آتے تھے تو انہیں بہت زیادہ نوازا جاتا تھا. اور اسرائیل کے بچوں کو, یہودیوں کو, جب تک وہ 98-99 پلس نمبر لے کے نہ آئے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں افسوس میں تھا, یار یہ ان کے بچے ہیں جو 98% نمبر لے کے آتے ہیں, انہیں آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے, اور مسلمانوں کے بچوں کو 60 اور 50 نمبر لانے کے باوجود بھی انہیں جو ہے بہت نوازا جاتا ہے. جو ہم نے اس پہ غور کیا, لوگوں سے پوچھا, تو اس کا جواب یہ تھا ان کا, یہودیوں کا, کہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو اسی حد تک پڑھانا چاہتے ہیں کہ اتنے ہی میں مست رہیں تاکہ یہ 98 تک نہ پہنچنے پائے. یہ دنیا کی پلاننگ ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پورے ملک میں ایسے بہت سارے کالج ہم نے دیکھے ہیں جہاں بورڈ لگا ہوا, یہاں مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا.
गुजरात के इलाके में अस्पतालों पे ये लिखा हुआ है, नोट, किसी मुसलमान का इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। जो गौसे पाक के नाम खिचड़ा बनाने वालों, ख्वाजा के नाम देग चढ़ाने वालों, करबला के शहीदों के नाम खिचड़ा बनाने वालों, बिरयानी बनाने वालों, लंगर लुटाने वालों, ये सारे पैसे इकट्ठा करके एक साल इमाम हुसैन के नाम की कॉलेज बना दो, हुसैनी कॉलेज। एक साल पैसा इकट्ठा करो, गौसे आजम इंस्टीट्यूट। फिर एक साल पैसा इकट्ठा करो, मोइनुद्दीन चिश्ती लॉ कॉलेज। एक और साल पैसा इकट्ठा करो, फातिमा जहरा गर्ल्स इंस्टीट्यूट। इस तरह से एक स्कूल कॉलेज कायम कर लो जहां हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हिजाब में रह करके सिस्टमेटिक निजाम को फॉलो करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में ग्रेजुएट क्वालिफाइड बने और अपनी कौम के मुस्तकबिल की रोशन अमानत बन करके दुनिया के सामने आए। खाना क्या इधर खाया, 4-5 घंटे के बाद ये सामान आदमी पेट में नहीं रखता। 2 सामान बनता है, मुर्गा खा लें, तीतर खा लें, बटेर खा लें, मछली खा लें, जो भी खा लें ना, हलक के नीचे उतरने के बाद अब हमने जो खाना खाया अभी हम नहीं बता सकते उसका टेस्ट क्या था, बस जबान पे रखा, अरे क्या हजरत स्वादिष्ट है, अरे क्या मजा आ गया खाने में। आप बता सकते हैं कि आपने जो खाया उसका स्वाद कैसा था? जी नहीं। ये सब एक जगह जाके तशरीफ रखते हैं। हमने ये नहीं सुना न पढ़ा कि इस टंकी के अंदर अलग अलग रूम बने हों, बिरयानी का रूम यहाँ है, चिकन चिल्ली यहाँ रहती है, कोरमा इधर रहता है, बटर यहाँ रहता है, रोटी यहाँ रहती है। ऐसा कहीं नहीं है। सब एक ही कमरे में तशरीफ ले जाते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और जब ये अपनी कार्रवाई करता है तो 2 ही सामान बनता है, सारे सामान का 2 सामान, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल। लिक्विड जो बनता है सिस्टमेटिक निजाम के तहत जहां कुदरत चाहती वहां पहुंचा देती है, और वेस्टेज माल को निकालने के लिए जो हाल होता है, हमने मुंबई बड़े शहर में देखा है, कलकत्ता में देखा है, 15-20 रूम बने हुए, पैखाना बना हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 25 लोग खड़े हैं लाइन में उसी वेस्टेज माल को निकालने के लिए। अभी एक अंदर बांधा गया, अंदर शायद बैठा भी नहीं होगा हजरत, ढंग से बैठा, नारा भी नहीं खोला होगा, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए। गए थे इस्तिंजा फरमाने, नंबर आते आते गुस्ल फरमाने जाते हैं, पैंटें खराब हो गई, वो वेस्टेज माल बाहर निकल आया मंजिल पहुंचने से पहले। इस काम के लिए हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सोचिए और 100 बार सोचिए, अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, दुनिया आपको भीख मांगने के डगर पे छोड़ चुकी है। एक बंदा मुझे बताइए मुसलमानों में, पूरे मुल्क की बात करता हूं, जिसकी फैक्ट्री में 100-200 आदमी काम करते हैं, एक बंदा बता दें। और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनके यहां हजारों हजार लोग काम करते हैं। हमने सिर्फ खाया है, पहना है। शादी में हमारे होश जोश बदमाशियों का जरा तमाशा देखें। बहनों का और बच्चियों का हाल ये होता है, एकदम चुड़ैल भूतनी बन करके, दुपट्टे गायब, कपड़ा ढंग का नहीं, आधा कपड़ा पहन के, नंगी तस्वीर बन करके मैदान कारजार में खड़ी हैं, और हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा उनका पोज लेता है, और स्टेज पर पहुंच करके उसकी फोटो खिंचवाना अपने लिए फख्र मबाहात के दर्जे में हमारी बच्चियां जानती। क्या मरने के बाद ये मुस्लिम बच्चियां और बहनें जिनकी शफाअत सैयदा फातिमा जहरा के इशारे करम पे होगी, ये कौन सा मुंह दिखाएंगी उनको? और जवानों, तुम कौन सा मुंह दिखाओगे जन्नत के जवानों के सरदार को? 2 ही लोग जन्नत में जाएंगे, या जवान मर्द या जवान औरतें, ना कोई बच्चा ना कोई बूढ़ा। हर दाखिल होने वाला जन्नत में 33 साल से 30 साल की उम्र होगी उसकी लंबाई 60 हाथ की होगी जन्नती की, और मर्द होगा या औरत। जवानों के सरदार जो मर्द हैं हसन और हुसैन, और जवान जो औरतें दाखिल होंगी जन्नत में उनकी सरदार सैयदा फातिमा जहरा। कोई ऐसा रास्ता बाईपास नहीं है कि चुपके से भाग के जन्नत में चले जाएं, हाँ कहीं नहीं है।
گیٹ پر آپ کی چیکنگ ہوگی کہ جناب آپ ہیں اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، کیا ہیں اس رسول کردگار کے وفادار امتی؟ تیاری کر لو اس کی، اس لیے کہ کسی کو پتا نہیں کہ موت کب تشریف لائے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کہیں بھی تشریف لا سکتے ہیں وہ۔ ایسا دبائیں گے گلا نا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبا کر تمہاری روح نکال کے لے کے جائے گا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، مصطفیٰ تم فرماؤ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں نا ان سے کہہ دو موت تو ڈیفینیٹ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ کسی کے نام کا وارنٹ جاری ہو جائے شفیق نگر کے، کہ اسی میں یہ بندہ بیٹھا ہوا جس کے نام کا وارنٹ ہو غیر ضمانتی، کیا یہاں وہ بیٹھے گا یا جا کر کے ایسی جگہ چھپے گا ڈر کے مارے کہ ہم کو پولیس پکڑ کر نہ لے جائے؟ ہم سب کے نام کا وارنٹ جاری ہوا ہے، بس وہ تاریخ آنے کی دیر ہے جس دن ہمیں پکڑا جائے، اس تاریخ کو ڈیٹ آف ڈیتھ کہتے ہیں، موت کی تاریخ۔ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیاتی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے موت کا ایک وقت متعین ہے، اپنے وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اور اللہ تمہارے کرتوت کو جانتا ہے، تم نے رات میں کیا کیا ہے اور دن کے اجالے میں کیا کیا ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کا حال یہ تھا، وہ رات میں گناہ کرتے تھے چھپ کر کے، دن میں سویرے اس کی پیشانی پہ اللہ کی طرف سے اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا، پورا شہر جان جاتا یہ وہ پاپی ہے جس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ دروازے کی گیٹ پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ رات میں گناہ کیا۔ شکر مناؤ محمد عربی کے امتی ہو، سنبھلے اور بچائے گئے ہو اب تک، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جی، ورنہ ہم اس دور کے نبیوں اور امتوں کے زیادہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بڑا گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں، ہم نے نبیوں کی امتوں کو 13 شکلوں میں مسخ ہوتے ہوئے پڑھا ہے۔ کسی کی نبی کی امت نے خدا کی بات نہ مانی، نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اسے بندر بنا دیا، ذلیل بندر، کونوا قردۃ خاسئین۔ کسی کو اللہ نے وہ بنا دیا چمگادڑ، کسی کو خرگوش بنا دیا، کسی کو چھپکلی بنا دیا، 13 شکلوں میں انسان کی شکل مسخ کی گئی ہے۔ گناہ ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں مگر ہماری شکل اب تک نہیں بگڑی ہے، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کوئی نبی 3 دن سے زیادہ انتقال کے بعد اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا۔ فرماتے جب میری باری آئی، فرشتہ آیا مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا لے کر کے کہ اللہ بلا رہا ہے، تو میں نے فرشتوں سے کہہ دیا جا کے میرے اللہ سے کہہ دینا کہ ابھی میں ادھر نہیں آتا ہوں، جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آؤں گا۔ جانتے ہو نبی نے کیوں کہا؟ اللہ نے وعدہ لیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب مصطفیٰ جب تک تو تیری امت کے بیچ میں رہے گا تیرا رب تیری امت پر عذاب نہیں اتارے گا، اس لیے بچے ہوئے ہو کہ مصطفیٰ اپنی قبر میں آج بھی لیٹ کے ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور نجدیو تم بھی سن لو، نجدی اس نے مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ ہے رحمت رسول اللہ کی۔ تو اس لیے وہ شفیق نگر کے 8 نمازیوں اور 8 کے علاوہ جتنے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا ابھی آپ مرے نہیں ہیں نا، زندہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ زندہ رکھے دیر تک خیریت سے، یہ دعا میری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ بنائیں تو آپ کوئی وہ طاقت چھین لی جائے کہ نماز آپ پڑھ نہیں سکتے،
ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مدینے کی آبادی سے باہر نکلے اور جب اخیر حصے پہ گئے تو ایک قبر تھی وہاں پہ. تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ قبر دیکھتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب سے اس کا انتقال ہوا ہے نا تب سے روز اللہ سے ریکویسٹ کرتا یا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. کتنی بار؟ ایک بار. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے. لیکن ابو ہریرہ قیامت تک اس کی یہ آرزو پوری نہیں کی جائے گی. ابھی تو آپ بہت پڑھ سکتے ہیں نمازیں, انہیں 2 رکعت کی مہلت نہیں ملتی مرنے کے بعد. صحابی ہیں. اور آج کی تاریخ میں ہر مسجد میں 10-5 کرسی تو رکھی ہوئی ہے ہی. 10-5 کرسی. ہر مہینے طیبین جائیں ہزاروں کرسیاں ہیں. بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے مگر یوں آئے گا کر لے پی بیٹے پڑھ لے نماز پڑھ. ارے ایسی تیسی. جب تک ٹھیک تھا موچ پہ میرے تیری ایسی چل پڑھ نماز. یہاں گلے میں ایک پھنڈا باندھ دیا ہے موٹا سا یوں رہتا یوں. کمر میں پٹا بندھا ہوا. میرے رب نے اس کے کمر کی ایک نس تھوڑی سی کھینچ دی ہے. دنیا کا کوئی مائی کا لالا ٹھیک کر دے اسے؟ مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. دوا کرتے کرتے پوری زندگی کمائی کھپ جاتی ہے مگر کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شفیق نگر کے لوگوں اور ماؤں بہنوں, اللہ نے تمہیں صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, تم پر بھی نماز فرض کری ہے. ہاں, گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا ہے, نماز تم پر بھی فرض ہے. ہر شخص اپنی قبر میں اکیلے جائے گا. ہم نے اب تک یہی دیکھا ہے. کتنا ہی کوئی اپنے باپ سے کیوں نہ پیار کرتا ہو, اس کے مرنے کے بعد اس سے پوچھو ابا کے ساتھ قبر میں کیوں جاؤں, تو 2 گھنٹے سے کیوں رو رہا بھائی تھے اپنے ابا کی یاد میں؟ پو 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 ابا ابا ابا. جاتے تھے قبر میں؟ کوئی نہیں جاتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو, ایک بڑا بھائی تھا اس کے چھوٹے بھائی تھے, کچھ بے ایمانی دیکھیے بدماشوں کی. وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا اور ابا کو جب قبر میں لٹا دیا, سب دیکھ کے باہر نکل آئے. اخیر میں وہ بندہ اترا آخری زیارت فرمانے کے لیے ابا کی رخ زیبا کی, اور کاغذ یہاں چھپا رکھا حضرت, ہاں یہاں مقل میں اترا اور ایسے جھکا ڈیڈ باڈی پہ باپ کے. کاغذ نکالا, اپنے باپ کا ہاتھ نکال کے اس پہ انگوٹھا لگانا چاہتا تھا تاکہ بھائیوں کو ان کے حق سے محروم کر دوں. ملک الموت وہیں تشریف رکھتے تھے. جیسے اس کا ہاتھ نکالا اپنے باپ کا اس کے کفن سے, ویسے ملک الموت نے اس کا بھی گلا دو بوچھا, چل اسی وقت تیرا بھی نمبر آ گیا. وہیں گرا. باپ کی ڈیڈ باڈی پہ دوسری قبر وہیں بنائی گئی. دیکھ رہے ہیں سارا پلان دھرا رہ گیا. ہم کیا کیا تمنائیں پلان بنا کے رکھتے ہیں, وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. سوتے تو سب ہیں, صبح ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے. کتنے ایسے ہیں سوئے ضرور تھے, ان کے زندگی کی صبح میں شام ہو جاتی ہے. اور پھر مؤذن اذان فجر میں اعلان کرتا, بڑے افسوس کے ساتھ شفیق نگر کے لوگوں اعلان کر رہا ہوں, فلاں بن فلاں جو جلسے میں بیٹھے تھے رات میں اچانک ٹرانسفر ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے جنازے کی نماز ظہر کے بعد پڑھائی جائے گی. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم بھی. ابھی ڈر نہیں لگتا نا اللہ سے آپ کو؟ کب ڈر لگے گا؟ جب ملک الموت کا چہرہ دیکھیں گے تب ڈر لگے گا. میرے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. بندے میری دی ہوئی روزی میں سے میرے راستے میں کچھ خرچ ورچ کر لیا کر, میرے راہ میں کچھ دے دیا کر. مسجد میں لوگ آتے ہیں ہفتے میں 1 دن نماز پڑھنے کے لیے, تو چھوٹے چھوٹے سکے لے کے آتے ہیں حضرت حاجی صاحب, ہاں
پھٹا پھٹا نوٹ لے کے آئیں گے. ویسے ہمارے جو ابھی حضرت ہیں شاعر صاحب ہیں اور جو آتے ہیں جن کو نذرانہ انعام ملتا ہے نا 10-10 کی نوٹ پھٹی پھٹی لے کے وہ بیٹھتے ہیں گڈی, یہ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ آج تو چھوٹ بہت مل گئی. جب جا کے اس کو چیک کرتے ہوں گے تو آتے پھٹے رہتے ہوں گے نوٹ. ایسے ہی مسجد میں ہم بھی امام ہیں نا مسجد کے, ہم بہت غور سے دیکھتے ہیں لوگوں کو. ہاں ایک صف میں ہمارے یہاں 100 نمازی آتے ہیں, 25 صفیں ہیں ہماری مسجد میں, جامع مسجد میں. تو جھولی جب پھرائی جاتی ہے نا تو کچھ لوگ جو بخیل ٹائپ ہے وہ یوں بیٹھ جائیں گے تاکہ یہ جھولی خیریت سے گزر جائے آگے. لیکن وہ جھولی پھرانے والے ٹاڑ لیتے ہیں کہ یہ بدماش نخڑا کیے ہوئے. جب اس کے پاس آتے ہیں تو زور سے بجاتے ہیں, جاگ مردو جاگ, نکال کچھ پیسہ. بڑی مشکل سے سر اٹھاتا ہے تو چپے سے ہاتھ ڈالے گا جیب میں, ایک دم چھٹکا حصہ جو نوٹ کا ہوتا, چھوٹا پیسہ ہوتا 2 روپے والا یا 5, ایسے مٹھی میں بند کرے گا اور یوں ڈالے گا, کوئی جان نہ پائے کتنا دیا سٹھوا نے. جانتے رب فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنی چوائس کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے. اور تم نے جو بھی خرچ کیا نا اللہ کی راستے میں, اللہ خوب جانتا تم نے کیا ڈالا ہے چپے سے. ایک نے تو پھٹا ہوا 500 کا نوٹ ڈالا ایک بار حضرت, اور 450 نکال لیا. وہ 500 والا نوٹ 10 روپے میں نہیں چلا, مسجد کا پیسہ کھا گیا کم. تو اللہ کیا کہتا ہے, اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے میری دی ہوئی روزی میں سے میرے راستے میں کچھ خرچ کیا کر. اور جب موت آتی ہے تو جس کی موت آنے والی ہوتی تو کیا کہتا ہے ملک الموت, فیقول ربی لولا خرتنی الی اجل قریب. اللہ تھوڑی دیر کے ملک الموت کو روک دے, یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے روک دے. کیوں؟ فاصدق, یا اللہ تیرے راستے میں صدقہ کر دوں, خیرات کر دوں, امداد کر دوں, غریبوں کی مدد کر دوں. فاصدق واکن من الصالحین, نیک بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں. موت کو دیکھنے کے بعد خیرات بٹنے کا سمے آ گیا ہے. تو یہ 80 سال تک گھاس چھلتے رہے تم, جو عمر کو گزاری تم نے 80 سال 85 سال 70 سال, اب تک تمہیں ہوش نہیں آیا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے. جب ملک الموت کا چہرہ دیکھا تب ساری انٹ سنٹ جو سب بھول گئے. اللہ روک دے تھوڑی دیر, اب نہیں رکنے والا ملک الموت. اس کی ڈیوٹی ہے جوانوں کو بھی لے جاتا ہے, بوڑھوں کو بھی لے جاتا ہے, بچوں کو لے جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تب لے جاتا ہے, پیدا ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں, گھٹنوں کے بل چلتے چلتے مر جاتے ہیں, پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں. شادی کرنے جا رہے تھے گڈو راجا دولہے راجا بن کر کے, رستے میں مار دیا ایک ٹرک نے ٹکر, وہیں تشریف لے گئے. دلہن میں کو لے کے آ رہے تھے, لے کے پوری گاڑی ندی میں کود گئے, آپ بھی گئے, آپ کی بیگم بھی گئی دنیا سے. موت کا ایک وقت مقرر ہے, جائے مفر نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ تو عمل کر لیجئے گا. نماز آپ پر فرض ہے, اور یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گا. مکان, دکان, جائیداد, بلڈنگ, گاڑی واڑی سب, اس میں سے کچھ تمہارا نہیں ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو کھایا ہم نے وہ ویسٹیج مال بن گیا, جو پہنا وہ پرانا ہو گیا, جو اللہ کے راستے میں دیا وہی کام آنے والا ہے. اس میں سے کوئی سامان آپ کا نہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے ابھی مرا نہیں بڈھا, مرنے سے پہلے جو جگاڑ میں بچے چابی چھین رہے ہیں, چپے سے پیسہ نکال رہے ہیں. بڑھیا مری نہیں ہے, کان کی جھمکی نکال رہے لوگ, پازیب نکال رہے ہیں. ایک بڑھیا ہمارے محلے کی مرنے والی تھی, تو پورے خاندان کے لوگ ٹوپی لگا کے بیٹھ گئے, لمبی بچھا کر کے چادریں. میں ادھر سے گزرا, ہم نے خیریت, تو بولے ہاں وہ دادی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. مگر اتنی ہوشیار تھی بڑھیا, کچھ دیر بیمار رہی, پھر 2 سال تک نہیں مری. حضرت 2 سال تک نہیں مری. ہمارے محلے کی بات ہے یہ. 2 سال نہیں مری, لیکن اس کے سارے زیور نکالے لوگوں نے. جس کے ہاتھ جو آیا اس کو ساتھ لے لیا, ختم بات ہوئی. تو جو کچھ ہے نا تم نے کمایا, کچھ تمہارا نہیں ہے.
رب فرماتا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، مرنے سے پہلے جو کچھ اللہ کے دربار میں پارسل بھیجنا چاہے تو بھیج دو، تیرے مرنے کے بعد یہی بھیجا ہوا سامان تیرے کام آئے گا۔ اللہ کے بندو دھیان دو، زندگی بہت مختصر ہے، بہت ہی لمیٹڈ ہے، بہت ہی شارٹ ہے۔ یہ تمنا ارے ابھی تو ہم نے دیکھا ہی ہے کیا دنیا میں، جب بند ہو جائیں گی آنکھیں تب کیا دیکھو گے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا، اللہ اکبر، گڈو لہک مہک چہک سب لے، کوئی انار کا جوس لے کھڑا ہے، کوئی موسمی کا لیے کھڑا ہے، انناس کا، ہاں ابا جوس پی لو، ابا جوس پی لو، ابا موسمی کا جوس پی لو، انار کا، ادھر سے جاتا چمچ ادھر بہ جاتا ہے۔ آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں میں، ہاں کوئی ایسی لاجک نہیں جو باؤنسر جائے، سب پلائے جا رہے ہیں بیٹے، ادھر پیا ادھر نکل گیا، ادھر پیا ادھر نکل گیا، سارے جٹے ہوئے ہیں، سارے کام میں لگے۔ جانتے ہو روح کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اٹھائیے 29واں پارہ۔ ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے، اللہ فرماتا ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تب کیا کہا جاتا ہے؟ ارے کسی حافظ جی کو بلاؤ یاسین پڑھنے کے لیے، یاسین پڑھنے کے لیے، کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ کو دم کر دیا کر کے۔ وقیلا من راق، کسی بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والے کو۔ وظن انہ الفراق، رب فرماتا ہے وہ بندہ جان لیتا کہ اب چھٹی نہیں مرنے سے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، بندے تجھے پلٹ کے تیرے رب کی طرف جانا ہے۔ روح جب نکلتی تو ایسے اوپر چڑھتی ہے، یہاں آتی ہے تو سانسیں پھولنے لگتی مرنے والے کی۔ کبھی مرنے والے کو دیکھا کیجئے تاکہ پتہ چلے مرتا کیسے ہے آدمی۔ جب سانس پھولنے لگتی، جب گلے میں آ کے روح پہنچتی، یہاں اٹک جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہاں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تو حافظ جی کو بلاؤ یاسین پڑھنے کے لیے، اگر نکلنا جلدی نکل جا، نہیں نکلنا تو واپس آ جا۔ بیچارے حافظ جی لیے بسم اللہ الرحمن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سب پڑھے جا رہے ہیں بیٹے، سب پڑھے جا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ روح جب یہ اور اوپر آتی ہے نا تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ناک کے پاس آتی تو ناک پھڑکنے لگتی ہے، اور آنکھ میں جب آ کے رکتی ہے تو ایسے آنکھ چڑھ جاتی ہے۔ ہم نہ وہ گڈو کو دیکھتا نہ ڈبلو کو دیکھتا ہے، نہ چہک کو نہ لہک کو نہ مہک کو نہ منتشا کو، کسی کو نہیں دیکھتا۔ یوں ارے یار آنکھیں چڑھ گئی اس کی، آنکھیں جناب آنکھیں نہیں چڑھ گئی ہیں، سن لیجئے کیا ہوتا ہے اس وقت۔ میرے کریم آقا کا فرمان عالی شان مفہوم حدیث، آقا فرماتے اگر مرنے والا جنتی ہے تو سامنے جنت لا کے رکھی دکھائی جاتی اسے، تو وہ بندہ جنت دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کے سب کو بھول جاتا، ارے مجھے یہاں جانا ہے، ارے جنت میں جانا ہے، سب کو بھول گیا، نہ بیگم یاد آئی نہ گڈو نہ ببلو۔ اور جہنمی ہے تو جہنم سامنے لایا تھا، مجھے یہاں جانا ہے۔ جہنم کو دیکھ کے سب سٹی پٹی بھول جاتا ہے، سب کو ہم سمجھتے ہیں آنکھ چڑھ گئی، آنکھ چڑھی نہیں ہے، چڑھا دی گئی۔ یہ روز ہو رہا ہے، آنکھ کے ذریعے سے روح نکل جاتی۔ جب ہم کچھ کہیں تبلیغ کریں تو ہمارا نوجوان کا کہتا ارے مولانا جاؤ نا یار، آپ اپنی قبر میں جاؤ، ہماری قبر میں تھوڑی جاؤ گے۔ تو بیٹے مولانا کی جان فالتو تمہاری قبر میں جائے، تیرا باپ نہیں جائے گا تیری قبر میں، تیری بیگم تیری قبر میں نہیں جاتی تو مولانا کیوں جائے تیری قبر میں؟ اور قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے کیا؟ وہاں جائیں گے تو انڈا آئے گا، بریڈ آئے گا، مکھن لگا ہوا پھر کھائیں گے، وہاں لے کے منکر نکیر گرز لے کے تیارا، ابھی حساب کتاب چکتا کرتے تیرا۔ اختتام، اگر کچھ دین سیکھنا ہے تو عالموں سے سیکھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ آج کل یوٹیوب انٹرنیٹ پہ بڑی دکانیں لگی ہوئی ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے دین سمجھا رہے ہیں، کوئی انجینئر صاحب دین سمجھا رہے ہیں،
کوئی بیرسٹر صاحب دین سمجھا رہے ہیں, کوئی لائر صاحب دین سمجھا رہے ہیں, ان سے کہہ دو تم جاؤ کہیں گردہ چوری کرو ڈاکٹر صاحب, تمہارے حساب کا یہ دین نہیں ہے. ہمارا یوا طبقہ ہے, کالج پڑھنے والا, جو اسٹوڈنٹ ہے نا یونیورسٹی میں جانے والا, وہ مرزا کو سنتا ہے, جو مرزا جہنمی. آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے, خدا نہ کرے, تو آپ میرے پاس آئیں گے کہ شمس الدین قادری صاحب میرے ہارٹ کا علاج کر دیجئے؟ آپ کا مقدمہ چل رہا ہو تو کیا حاجی مبارک صاحب پاس آئیں گے کہ حضرت ہمارے مقدمے کی کورٹ میں پیروی کر دیجئے؟ نہیں کریں گے. آپ کو اپنے مکان کا پلان بنوانا ہے, ڈیزائن تیار کرنی ہے, تو علامہ محبوب صاحب پاس حضرت ہماری ڈیزائن تیار کر دیں؟ نہیں آئیں گے. کیوں؟ اگر ہمارے پاس آئیں گے اپنے ہارٹ کا علاج کروانے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد کبھی پیٹ میں قینچی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی تکیا چھوڑ دیتے ہیں, اور کبھی رومال چھوڑ کے پھر پورا پیک کر دیتے ہیں. 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے اب تو پورا مواد بھر گیا پیٹ میں, جب چیک کیا تو معلوم ہے اندر قینچی تشریف رکھتی ہے, بھول گئے. ہم مولانا ہمیں کیا پتا بھائی صاحب کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے, ہم اس لائن کے آدمی نہیں, حاجی صاحب اس لائن کے آدمی نہیں, انہیں کیا پتا کہ وکالت کیسے کی جاتی ہے. علامہ محبوب صاحب کو کیا پتا مکان کی ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے. مجھے افسوس ہے, آپ کو دین سیکھنا ہے اور آپ ڈاکٹر سے دین سیکھتے ہیں, وکیل سے دین سیکھتے ہیں, انجینئر سے دین سیکھتے ہیں. اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں جانکاری نہیں ہے تو عالموں سے پوچھا کرو. جاہلو, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ ڈاکٹر کچھ نہیں تمہیں سکھائیں گے, یہ جنگلی لوگ ہیں, چاہے ذاکر نائک ہو, چاہے مرزا جہنمی ہو, یا کوئی بھی ہو, ان سے دین نہیں سکھایا جائے گا. یہ بے دین لوگ ہیں, آپ کا ایمان لوٹ لیں گے. دین سیکھنا ہے, مسلک اعلی حضرت کے علم برداروں کے پاس آیا کرو. بالکل ٹھیک ہے, میلاد شریف کیجئے, نیاز کیجئے, اچھے کام کیجئے, کھچڑے بنائیے, ملیدہ بنائیے, سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو تاکید کریں کہ وہ پردے میں رہا کریں, 5 وقتہ نماز پڑھا کریں, اپنے بچوں پہ اپنی طاقت اور محنت صرف کریں انہیں صاف اچھا بنانے کے لیے. اور آپ بھی ذمہ داری نبھائیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی, مشرع بننے کی, دیندار بننے کی, اور اللہ و رسول کے قانون کی بالادستی تسلیم کرنے والے بنیں. ایک فائنل بات سن لیجئے. ایک اسٹوڈنٹ سے 5ویں کلاس کے ٹیچر نے پوچھا, بچوں ماں پہ لیکھ لکھو. سب بچوں نے مجھے ایسی ماں چاہیے, ایسی ماں چاہیے. ایک بچے نے کہا مجھے آف لائن ماں چاہیے. کہا یہ مطلب کیا ہوتا؟ کہا مجھے ایسی ماں چاہیے جسے موبائل چلانا نہ آتا ہو, مجھے ایسی ماں چاہیے جو دیہات کی رہنے والی, مجھے ایسی ماں چاہیے جو اپنے ہاتھ سے کھانا منگا کے بنا کر کے پھر کھلائے, مجھے پلائے, نیند آئے تو گود میں لٹا کر کے اپنے انگلیوں کی کنگھی کرے, میرے بال میں سلائے, موبائل کا گیم دکھا کے مت سلائے. مجھے پیزا برگر نہیں کھانا, ماؤں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے. مجھے ایسی ماں چاہیے جس کے پاس میرے لیے بھی وقت ہو اور میرے باپ کے لیے بھی وقت ہو. اسے آف لائن ماں کہتے ہیں. آج کل کی مائیں 24 گھنٹے آن لائن رہتی ہیں. اللہ انہیں آف لائن بنا دے اور ہمیں بھی آف لائن بنا دے, تاکہ ہم دیندار بن جائیں, متبع سنت بن جائیں, شریعت کے پابند بن جائیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, آپ کی مشکلیں آسان کرے, آپ کے اوپر برکتیں نازل فرمائیں, آفات و بلیاس ارضی و سماوی سے ہم سب کو, آپ سب کو محفوظ رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.